رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا يحصي نعم العادون ولا يعد حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود قدر الخلائق بقدرته نشر برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا بالقاسم اللهم صل على محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. ایک صلوات بھی دیجیے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، قابل قدر سامعین، خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب کہ جس نے ہم کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، ایسی مقدس و مطہر کتاب میں وہ پاک پروردگار خلاق کائنات مالک ارض و سما اہل بیت کی عظمت اور ان کی بلندی کے بارے میں بتا رہا ہے. اور یہ جس سورہ کی تلاوت کا شرف میں برابر حاصل کر رہا ہوں، جن آیتوں کا، یہ سورہ دہر کی ابتدائی آیات ہیں، جس میں خلاق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پروردگار عالم نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. اور اس کے بعد تمام عالم انسانیت کی طرف مخاطب ہوا اور تمام عالم انسانیت سے بلا تب کسی جھجک کے بغیر کسی اس کے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے میں نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے. کیوں آزمائے گا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے کہ اس نے ہم کو سننے جیسی طاقت دی ہے، دیکھنے جیسی قوت دی ہے. کیوں آزمائے گا؟ انا ہدیناہ السبیلا، اس نے ہماری ہدایت ماضی میں کر دی ہے. ہماری ہدایت ماضی میں کر دی، یعنی بتا رہا ہے کہ ہم نے ہدایت ماضی میں کر دی. پھر اس کے بعد کہا اما شاکروں و اما کفورا. یہ ساری چیزیں، سارے اختیارات، ساری چیزیں ہمیں دینے کے بعد وہ پاک پروردگار اب ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اما شاکروں و اما کفورا، اب تم اپنی فطرت کے ذریعے سے سارا اختیار میں نے تمہیں دے دیا ہے. تم جیسے چاہو دنیا میں رہو، چاہو تو اپنے عمل اور اپنے کریکٹر کی بنیاد پر تم دنیا میں جنت لے لو، اور چاہو تو اپنے عمل اور کریکٹر کی بنیاد پر دنیا میں ہی جہنم کا لقب لے لو. دنیا میں ہی جہنم کا لقب لے لو. کبھی بھی کسی بھی انسان کو
کبھی بھی کسی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے عہدے پر ہیں، ہم بہت بڑے مرتبے پر ہیں، چونکہ یہ سوچنا ہی انسان کو تنزلی میں ڈال دیتا ہے۔ ہم بہت بڑے دولت والے ہیں، ہم بہت بڑے منصب والے ہیں، ہم بہت بڑے پیسے والے ہیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ پر وحی آئی کہ آپ اپنی قوم میں سے 100 بہترین لوگوں کو چنیں۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، پوری قوم میں سے 100 بہترین لوگوں کو چنیں۔ 100 بہترین لوگوں کو چنا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ پر پھر وحی آئی کہ موسیٰ ان 100 میں سے 10 بہترین لوگوں کو چنو۔ اور مشکل کام، اب کس کو خارج کریں، کس کو رکھیں؟ بہرحال چونکہ خدا کا حکم تھا، ٹالا جا نہیں سکتا تھا۔ اب 100 میں سے 10 لوگوں کو چنا۔ پھر وحی آئی کہ 10 میں سے 3 بہترین لوگوں کو چنو، 10 میں سے 3 بہترین لوگوں کو چنو۔ 10 میں سے 3 بہترین لوگوں کو چنا گیا۔ پھر وحی آئی کہ ان 10 میں سے ایک بہترین انسان کو چنو۔ چنانچہ اب ان 3 میں سے ایک بہترین کو چنا گیا۔ پھر وحی آئی، موسیٰ تم اس شخص سے کہو۔ کس سے؟ اس شخص سے جس کو سب سے تمہاری قوم میں سب سے اچھا آدمی چنا گیا ہے، سب سے بہترین آدمی چنا گیا ہے، اس سے کہہ دو کہ یہ اپنی قوم میں سب سے برا آدمی چنے، سب سے بدتر آدمی چنے۔ سب سے برا آدمی، سب سے بدتر آدمی۔ کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ جب اللہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کے عیب کو ظاہر کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے عیب کو اجاگر کرنے والے؟ وہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے عیوب کو ظاہر کرنے والے؟ اب چونکہ اس سے کہا گیا، اس کو دیکھیے، قوم بنی اسرائیل میں سب سے بہترین انسان چنا گیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس شخص کو سب سے اچھا، سب اچھے کردار کا، اور اس کے سر پر پگڑی رکھ دی گئی، سب سے اچھے آدمی کا تاج رکھ دیا گیا۔ اب اس سے کہا گیا کہ تم سب سے بدترین انسان کو چنو، تمہاری قوم میں جو سب سے برا آدمی ہو اس کو تم چنو۔ اس نے 4 دن کی مہلت مانگی، 4 روز مہلت خواست۔ اس نے 4 دن کی مہلت مانگی اور 4 دن کی کہا کہ 4 دن کی مہلت مجھے دی جائے، ان 4 دنوں کی مہلت میں سب سے بدترین آدمی کو تلاش کروں گا۔ چنانچہ 4تھے روز وہ ٹہلتا رہا، 4تھے روز اس کو ایک شخص ملا جس کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی، کوئی قسم ایسی بچی نہیں تھی جس قسم کی برائی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ چنانچہ اس نے سوچا شاید یہی انسان سب سے برا آدمی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اس برے انسان کو ساتھ میں لے کر کے چلیں، لیکن پھر اس کے ذہن میں بات فوراً آئی کہ جب اللہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے والے؟ فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے اس چیز کو دل سے خارج کیا، ذہن سے خارج کیا، اور اب سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ تو اس کے سر پر جو سب سے اچھے انسان کی پگڑی رکھی تھی، اس پگڑی کو اس نے اتارا، اور اتارنے کے بعد اپنے گلے میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد جناب موسیٰ کے پاس آیا
اور جناب موسیٰ سے کہا میں نے جتنی ممکن کوشش تھی وہ ساری کوشش کر لی، جتنی ممکن کوشش تھی وہ سب کر لی کہ مجھے سب سے برا آدمی مل جائے، لیکن مجھے سب سے برا آدمی نہیں ملا، مجھے وہ برا آدمی نہیں ملا جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سے برا، اب دیکھیے سب سے اچھا آدمی اس کو چنا گیا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس نے کہا مجھ کو اپنے سے برا کوئی نہیں ملا، یعنی اپنی برائی اس کو نظر آئی، اس لیے میں نے جو میرے سر پر آپ نے تاج رکھا تھا، جو پگڑی رکھی تھی سب سے اچھے انسان کی، اس کو لپیٹ کر میں نے اتار کر اپنے گلے میں لپیٹ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں ہی قوم بنی اسرائیل میں سب سے برا آدمی ہوں اور سب سے بدتر آدمی ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ ابھی جناب موسیٰ سے اس نے کہا، فوراً وحی آئی، موسیٰ اس شخص سے کہہ دو یہی سب سے بہترین انسان ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ یہی سب سے بہترین انسان ہے۔ معلوم ہوا انسان کے اندر کبھی کسی چیز کا غور، تکبر، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، کبھی کسی چیز کے لیے انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی اپنے کو لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اور تم کہاں، ہمارا معاشرہ اور تمہارا معاشرہ کہاں۔ ارے اسی لیے تو ہمارے ہاں نماز قائم کی گئی ہے، اسی لیے تو ہمارے ہاں فرش ازاں قائم کی گئی ہے کہ نماز کی صف میں کسی کو ہٹا کر کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں کہ تم کہاں یہاں کھڑے ہو گئے، یہ میری جگہ ہے، تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے، سب کو مساوی درجہ دیتا ہے۔ کہیں سے یہ نہیں ہے کہ کسی کو بہت بلندی پہ پہنچا دیا، کسی کو بالکل پستی میں گرا دیا۔ ہمارا مذہب سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ آپ نے سوچا اس دن مجلس میں نے کہا تھا مولا کائنات نے وہ اپنی حکومت میں، آپ سوچئے کس طریقے کی حکومت مولا کائنات نے کی کہ ہم نے تو نہیں پہچانا، لیکن دوسرے لوگوں نے علی کی حکومت کو دیکھ کر کے اور یہ تجزیہ کیا، یہ واحد حکومت ایسی گزری ہے کہ جس نے پوری زندگی، یہ واحد حکومت ایسی گزری ہے کہ جس کی 4 سالہ کچھ دن کی حکومت میں نہ کوئی بھوکا سویا ہے، نہ کوئی بغیر لباس کے رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ علی آج کی مجلس 8 محرم کی مجلس ہے، اور یہ 8 محرم کی مجلس مولا عباس سے منسوب ہوتی ہے، غازی عباس سے منسوب ہوتی ہے، جن کو چھوٹے حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ علی جس نے اپنی پوری زندگی میں خدا سے کچھ مانگا نہیں، پروردگار عالم سے مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا، جو بھی کیا خوشنودی پروردگار کے لیے، جو بھی کیا مرضی پروردگار کے لیے، جو بھی کیا اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، جو بھی کیا اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، علی نے اپنے لیے کبھی نہیں کچھ کیا۔ مولا کائنات نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ علی دن میں یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے اور رات کو لوگوں کے گھروں میں رزق پہنچاتے تھے۔ ایک منافق تھا، ایک واقعہ یاد آ گیا آپ کو بتا دوں۔ ایک منافق تھا،
اس نے سنا علی صبح کی نماز کے بعد جنگل میں جاتے ہیں اور سب کو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ ایک روز مولا کائنات نماز پڑھ کر کے صحرا کی طرف چلے، جنگل کی طرف چلے۔ جب اس نے دیکھا علی صحرا میں پہنچ گئے تو ایک مرتبہ کیا دیکھ رہا ہے کہ علی اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں، اس طریقے سے علی اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ علی اپنے ہاتھوں کی اس طریقے سے حرکت دے رہے ہیں، فوراً جب علی ہاتھوں کو حرکت دے کر چلنے لگے، لیکن تو منافق تھا، مولا کائنات کا دشمن تھا، کہا آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت کیوں دے رہے تھے؟ کہا میں لوگوں کو رزق تقسیم کر رہا تھا۔ کہا سب کو؟ کہاں سب کو؟ کہا سب کو؟ کہا تقسیم کر چکے؟ کہاں تقسیم کر چکا؟ خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن پھر مولا کائنات آئے، اسی طریقے سے وہ بھی آیا۔ اب وہ آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا یا علی کیا آپ رزق تقسیم کر چکے؟ یا علی کیا آپ رزق تقسیم کر چکے؟ کہا ہاں میں رزق تقسیم کر چکا، لوگوں کو رزق پہنچا چکا۔ کہا اگر آپ نے لوگوں کو رزق پہنچا دیا ہے، لوگوں کو رزق تقسیم کر دیا ہے، تو آپ یہ بتائیے، سوچ لیجئے کہ سب کو رزق پہنچ گیا؟ جیسے اس نے کہا علی سے کہا سوچ لیجئے، اب آپ سوچ سکتے ہیں اس نے مولا کائنات سے کہا کہ سوچ لیجئے، جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سوچ لیجئے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ غور کر لیجئے۔ کہا غور کر لیجئے، سوچ لیجئے کہ سب تک پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سن، جو تو نے اپنے جیب میں ایک شیشی رکھی ہے، شیشی میں چونٹی بند کر کے رکھا ہے، اس شیشی کو نکال اور نکال کر کے دیکھ، اس کے منہ میں بھی ایک چونٹی کا ایک دانہ ہے، اس کے منہ میں بھی چونٹی کا ایک دانہ، اس کے منہ میں، چونٹی کے منہ میں بھی رزق کا ایک دانہ ہے۔ چنانچہ اب چونکہ چور پکڑا گیا ہے تو اب اتنی دیدہ دلیری سے ہاتھ جیب میں نہیں گیا، بلکہ ہاتھ جیب میں گیا تو کس طریقے سے؟ ہاتھ میں راشا ہے، ہاتھ کانپ رہا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، ڈال کر کے نکالا، اور ایک مرتبہ شیشی کو دیکھا تو شیشی کے اندر چونٹی تھی، چونٹی کے منہ میں رزق کا ایک دانہ تھا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونٹی کے منہ میں رزق کا ایک دانہ تھا، یعنی علی نے بتا دیا کہ رزق تقسیم کرنا میرا کا کام ہے، رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ وہ علی جس نے اپنی پوری زندگی پوری زندگی میں کبھی بھی مولا کائنات نے کچھ مانگا نہیں، اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، جو کچھ بھی کیا فی سبیل اللہ، خوشنودی پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے۔ علی نے پہلی مرتبہ، دیکھیے مولا کائنات نے قبولیت دعا کے لیے وقت بھی بتایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے نماز پڑھتے ہو، کوئی احسان کرتے ہو، وہ تو تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے۔ ارے مستحب عمل کر کے دعا مانگو، مستحب عمل کر کے دعا مانگو، تب سمجھا جائے کہ تمہارا عمل قابل قبول ہے، تمہاری دعا رد ہو رہی ہے، تب تم شکایت کرو کہ میری دعا رد ہو رہی ہے۔ مولا کائنات نے اس لیے وقت بتایا ہے، اور مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دعا مانگی، نماز شب پڑھنے کے بعد مولا کائنات نے کہا پالنے والے میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، جو کچھ بھی دیا تو نے بنا میرے کہے دیا، میں نے کچھ مانگا نہیں۔ تو نے 2 بیٹے عطا کیے حسنین کی شکل میں،
میں نے مانگا نہیں۔ تو نے ذوالفقار عطا کی، میں نے مانگا نہیں۔ تو نے رسول کا ولی بنایا، رسول کا جانشین بنایا، میں نے کہا نہیں۔ جو کچھ بھی ملا بغیر کہے تو نے دیا ہے۔ لیکن آج علی تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر کے کچھ مانگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے مولا کائنات نے کیا کہا، آج میں پالنے والے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر کے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اور کیا کہا، تو نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، تو نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے تھے، وہ مباہلے میں رسول کے ہو گئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم نے اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے تھے، دونوں مباہلے میں رسول کے ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں ایک بیٹا میرے جیسا مجھے دے دے، ایک بیٹا میرے جیسا مجھے دے دے، جیسا میں رسول کے لیے ویسے ہی میرا بیٹا عباس حسین کے لیے، جیسا میں رسول کے لیے ویسے ہی میرا بیٹا عباس حسین کے لیے، جیسے میں نے رسول کے لیے پوری زندگی اتباع رسول میں گزار دی، ویسے ہی میرا بیٹا عباس پوری زندگی اتباع حسین میں گزار دے، اتباع حسین میں گزار دے۔ بس پالنے والے میں تجھ سے ایک بیٹا مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں عباس میں علی کے صفات تھے، اگر صفات نہ ہوتے تو تعجب تھا۔ اس بات پر تعجب نہ کیجئے کہ عباس میں علی کے صفات تھے، اس بات پر بالکل نہ تعجب کیجئے، صفات نہ ہوتے تو تعجب تھا، چونکہ علی نے اپنی پوری زندگی میں کچھ مانگا ہی نہیں، مانگا تو صرف ایک بیٹا مانگا۔ کیسا؟ اپنے جیسا بیٹا۔ اب اگر عباس میں علی کے صفات نہ ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ علی نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، مانگا تو ایک بیٹا مانگا، وہ بھی علی کی دعا قبول نہیں ہوئی، وہ بھی علی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب کہا یہ جاتا ہے، مولا عباس کی صرف شجاعت کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے علم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ 2 نبیوں کے واقعات بیان کروں گا، جناب خضر اور جناب موسیٰ۔ قرآن میں یہ واقعہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ بہت مختصر میں کشتی میں سوراخ کر دیا، 2 بہترین اور خوبصورت لڑکے کھیل رہے تھے، ان کو مار دیا، جھاپڑ مر گئے، بستی والوں نے کھانا پینا نہیں دیا، دیوار گر رہی تھی روک دیا۔ ایک مرتبہ کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی میں سوراخ کر دیا، کہا تمہیں نہیں معلوم؟ ظالم بادشاہ، یہ غریب کی کشتی ہے، ظالم بادشاہ ان کشتیوں کو اپنے پاس لینے والا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کشتی کو عیب دار اس لیے بنا دیا، اس کشتیوں کو عیب دار اس لیے بنا دیا، اور اسی شرط پہ ساتھ ساتھ چلے تھے کہ دیکھو تم ہم سے کبھی کچھ پوچھنا نہیں، ہم جو بھی کریں اس کو ٹوکنا نہیں، جو بھی کریں اس کو ٹوکنا نہیں، کچھ بھی کریں اس پہ کچھ بولنا نہیں۔ لیکن اب کام ایسا کیا، ہر بات پر بولنا پڑا، ہر بات پر ٹوکنا پڑا۔ جب ہر بات پر ٹوکنا پڑا، ہر بات پر بولنا پڑا، کہا آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کہا ظالم بادشاہ ہے، جن کشتیوں میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں وہ لینا چاہ رہا، یہ غریب کی کشتی ہے،
سوراخ اس لیے کر دیا کہ کشتی میں عیب ہو جائے تاکہ بادشاہ لے نہ سکے، عیبدار بن جائے۔ کہا اس بچے کو کیوں مار دیا؟ کہا بڑا ہو کر وہ اپنے باپ کا قاتل بن جاتا۔ کہا دیوار گر رہی تھی، بستی والوں نے کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، آپ نے دیوار کیوں روک دیا؟ آپ نے دیوار کیوں روک دیا؟ کہا دیوار اس لیے روکا، اس دیوار کی نیو میں 2 یتیموں کا حق چھپا تھا، 2 یتیموں کا حق چھپا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی، وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، لوگ ان کے حق کو لوٹ کر لے کر کے چلے جاتے، لیکن دیوار روکا اس لیے تاکہ بچوں کا حق پامال نہ ہونے پائے۔ آپ نے دیکھا نبی ہیں دونوں، لیکن ایک دوسرے کے علم سے واقف نہیں ہے۔ اب جب کوئی واقف نہیں رہتا تو فوراً اس پر اعتراض کرتا ہے کہ کیا ہوا، اس کا کیا مطلب ہوا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ لیکن کوئی روایت آپ مجھے ایسی دکھا دیجئے کہ مولا عباس نے امام حسین سے کبھی کہا ہو کہ ولید کے دربار سے لے کر کے کربلا تک کا آپ مجھے دکھا دیجئے، کوئی روایت ایسی دکھا دیجئے کہ مولا عباس نے، اور جب علم میں رہتا ہے، نالج اس کام کی رہتی ہے، میں جو کام کروں اگر میرے سامنے والے کو، میرے ساتھ والے کو، میرے بیٹے کو وہ نالج نہیں ہے تو پوچھے گا، اگر ہے تو شانہ بشانہ چلے گا۔ لیکن مولا عباس نے ولید کے دربار میں امام حسین نے روکا، کہا جنگ نہیں کرنا ہے۔ العباس نے تلوار کو نام میں رکھ لیا، مکے آ گئے، حج کو عمرے میں بدل دیا۔ عباس نے پوچھا نہیں پوچھا کہ آپ نے حج کو عمرے میں کیوں بدلا؟ راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر سنی، عباس نے نہیں پوچھا کہ آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ کربلا میں پہنچے، فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹا، مولا عباس سے نہیں پوچھا کہ آپ فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹا کیوں رہے ہیں؟ فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹا کیوں رہے ہیں؟ نہیں پوچھا۔ کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ غازی عباس نے کہیں پوچھا ہو کہ آپ خیمہ کیوں ہٹا رہے ہیں، فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹا کیوں رہے ہیں؟ جنگ کی بات ہے تو میں جنگ کر لوں گا۔ اور نہ اس کے بعد کبھی مولا عباس نے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، بار بار اجازت طلب کر رہے تھے لیکن اجازت مل نہیں رہی تھی۔ آخرکار اجازت ملی۔ بس آپ نے دیکھا عباس کا امام حسین، حضرت عباس کا امام حسین علیہ السلام سے الٹ کر کوشچن نہ کرنا اس بات کی علامت ہے، پلٹ کر کوشچن نہ کرنا، سوال نہ کرنا آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں، جبکہ اپنے قبضے میں ہے کہ سب کر لیں۔ پلٹ کے سوال نہ کرنا، پلٹ کے کوشچن نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ علم عباس میں تھا، جو کچھ علم امام حسین میں تھا، وہ سب کچھ علم عباس میں تھا۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی، مجلس کو میں نے تمام کیا۔ عزادارو، 8 محرم کی 8 عباس سے منسوب ہو گئی ہے، حضرت عباس، غازی عباس سے منسوب ہو گئی ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس جو بیویوں کے دل کی ڈھارس تھا، وہ عباس جو بیویوں کے دل کا سکون تھا، وہ عباس جو بیویوں کے دل کا چین تھا، وہ عباس جو تمنائے مولائے کائنات تھا۔ بس ایک واقعہ، عباس نے پوری زندگی اتباع حسین کیسے کی؟ ابھی مولا عباس کا سن چند سالوں کا ہے، 7 یا 8 برس کا سن ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مولا عباس
امام حسین نے کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ میں پانی مانگوں گا اور مجھے پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ آواز غازی عباس نے سن لیا۔ اس روز سے غازی نے سونا ترک کر دیا، سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا آقا حسین ایسے وقت میں پانی مانگے، ایسے وقت میں پانی مانگے کہ جب میں نیند میں ہوں، میں سو رہا ہوں اور میں اپنے آقا کی اتباع نہ کر سکا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 یا 4 روز مسلسل غازی عباس سوئے نہیں۔ ایک روز ہم آپ اگر نہ سوئے ہیں تو ہماری آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ عباس کی بھی چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ جناب زینب نے دیکھا کہ عباس کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ کہا عباس یہ تمہارے چہرے کی رنگت کیا ہو رہی ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ بدل کیوں رہا ہے؟ چہرے کا رنگ بدل کیوں رہا ہے؟ چہرے کی رنگت کیا ہو رہی ہے؟ چونکہ حضرت عباس کو جناب زینب جب بھی بلاتی تھی تو عباس نے کبھی چہرہ اٹھا کر کے بہن سے نہیں بات کیا، ہمیشہ سر کو شہزادی زینب کے قدموں پر رکھا اور قدموں پر رکھ کر کے بات کیا۔ ایک مرتبہ کہا عباس میں تم کو حکم دیتی ہوں کہ اپنے سر کو اٹھاؤ، اب بھی عباس نے سر کو نہ اٹھایا۔ کہا میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں۔ حق کا واسطہ سنا، عباس نے اپنے سر کو اٹھایا۔ شہزادی زینب نے دیکھا کہ عباس کا چہرہ سرخ ہے، عباس کا چہرہ سرخ ہے، آنکھیں سرخ ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے۔ کہا عباس یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ مولا عباس نے کہا ایک روز میں نے آقا کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں پانی مانگوں گا، مجھے پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ شہزادی اس روز سے میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا مجھ سے پانی مانگے اور میں پانی نہ دے سکوں، نیند کی حالت میں رہوں۔ اس روز سے میں نے سونا چھوڑ دیا ہے، سونا ترک کر دیا۔ جناب زینب نے عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آئی، کہا بھیا آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے عباس کو دیکھا، سینے سے لگایا، کہا عباس وہ دن جب آئے گا کربلا میں تمہارے شانے کٹ چکے ہوں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے، مجلس تمام ہے، اور کل کی مجلس ایک مجلس اور ہونا ہے مولا عباس کے اوپر۔ اس مجلس میں انشاءاللہ مولا عباس کے مکمل مصائب پڑھے جائیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے بار بار مولا حسین کے انکار کے بعد جب مولا عباس کا اصرار بڑھا، مولا عباس کو اجازت ملی، اور اجازت ملی مولا عباس میدان میں گئے۔ عزادارو بس مجلس تمام ہے۔ ہمارا آپ کا آقا عباس جب میدان میں گیا، ایک بار تو فوج نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں۔ عزادارو فوج دریا کے سے اس طرح ہٹی جیسے پانی سے کائی ہٹ جاتی ہے، اور اب غازی نے نہر پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد مشکیزے کو بھرا اور چلو میں پانی لیا، سامنے سکینہ کی تصویر نظر آئی، ہاتھوں کو پوچھا کہیں ایسا نہ ہو سکینہ میرے ہاتھوں کی تری دیکھ لے اور مجھ سے سوال کر لے چچا آپ پانی پی لیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ غازی عباس چلے، تاریخ نے لکھا ہے دل میں ایک تمنا کہ پانی کسی طریقے سے خیمہ حسینی تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ داہنا شانہ قلم ہوا، عباس نے بائیں شانے سے علم کو بائیں شانے پر لیا، بائیں ہاتھوں میں لیا، بائیں شانہ قلم ہوا، دانتوں سے علم کو دبایا۔ عزادارو سن نہ پائیے گا، ایک مرتبہ ایک تیر آ کر عباس کی آنکھ میں لگا،
عزادارو، جب تک عباس کے شانے کٹ چکے تھے، جب تک عباس، میرے مولا عباس کی نظر فوج پر تھی، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مولا عباس کے قریب آ جاتا. جب تک، لیکن ہماری آپ کی بھی فطرت ہے عزادارو، سن لینا، بہت گریا کرو گے. ہماری آپ کی آنکھوں میں جب کچھ جاتا ہے، آپ یہ بتا دیجئے آنکھ کی مدد کے لیے سب سے پہلے کون سی چیز آگے بڑھتی ہے؟ آپ کہیے گا ہاتھ بڑھتا ہے. ہائے رے میرا غازی عباس کیا کرے، دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی تیر آنکھ میں لگا، عباس نے اپنے سر کو جھکایا، گھٹنوں سے تیر نکالنا چاہا. جیسے ہی عباس کی نظریں جھکی، ایک ملعون نے ایسا غرز مارا، اب عباس سے سنبھلا نہ گیا. آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول ہو. مولا حسین عباس کے، غازی عباس کے سرحانے پہنچے. وہ عباس جس نے پوری زندگی حسین مظلوم کی اتباع میں گزار دی، فرما برداری میں گزار دی. عزادارو، آج حسین مظلوم عباس کا سر اٹھا رہے ہیں اور اپنے زانوں پر رکھ رہے ہیں. عباس اپنے سر کو ہٹا لیتے ہیں، پھر سر کو اٹھاتے ہیں، اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عباس اپنے سر کو ہٹا لیتے ہیں. پھر دوبارہ سر کو اٹھایا، تیبارہ سر کو اٹھایا، زانوں پر رکھا، عباس نے سر کو ہٹا لیا. عزادارو، آپ نے سوچا میرا غازی عباس اپنے سر کو بار بار ہٹا کیوں رہا تھا؟ چونکہ آنکھوں میں، عزادارو اپنے آنسو روک نہ پائیے گا، آنکھوں میں جو تیر لگا تھا وہ سر کے دوسری جانب نکل گیا تھا. میرا غازی دل میں سوچ رہا تھا کہیں اس تیر سے آقا زانو کے زانو کو اذیت نہ پہنچے. اس وجہ سے غازی عباس نے بار بار اپنے سر کو ہٹایا ہے، میرے آقا کو کوئی اذیت نہ پہنچے. ان حالات میں بھی غازی مولا حسین کا اس طرح خیال رکھ رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائی تسلیما لامرہ. بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے، جو مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے، جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی کو دور کر دے. میرے مالک ہمارے قوم کے بچوں کو دن دونا رات چگنا ترقی عطا کر دے. آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ علوی صاحب کے گھر پر جو مجلس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہوتی ہے 8 تاریخ کی مناسبت سے ہے، لیکن وہ شاید پہلے سنیچر یا اتوار کو، دوسرے سنیچر یا اتوار کو ہوتی ہے. اس مجلس کی اطلاع آپ حضرات کو دی جائے گی. اور میں اتنا کہوں گا، اللہ ان کے حوصلے کو اور ان کے کاروبار میں اور ترقی عطا کرے. اور جناب فیروز صاحب اور واسطی صاحب کو کے کاروبار میں بھی دن دونا رات چوگنا ترقی عطا کرے، جو اس طریقے سے آن لائن عشرہ کا انعقاد کر رہے ہیں اور حسینیت کے پرچم کو پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں. میرے معبود ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہو.